بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد آصف عزیز۔ میری کتابیں دیار اردو اور ریاض اردو کو شاید آپ لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا، جسے میں نے JSSC CGL کے طلباء کے لیے تیار کیا تھا، لیکن امتحان سے عین قبل JSSC نے پورے نصاب کو تبدیل کر دیا، جس وجہ سے ان دونوں کتابوں کی خصوصیت کم ہو گئی۔ مہینوں کی انتھک محنت کے بعد اور آپ لوگوں کی فرمائش پر JSSC کے ذریعے جاری شدہ جدید نصاب کے عین مطابق کتاب نگار اردو اسپردہ پرکاشن جمشید پور سے شائع ہو چکی ہے اور جلد ہی آپ لوگوں کے شہر کے نزدیکی کتاب گھروں میں دستیاب ہوگی۔ ابھی پریکٹس سیٹ پہ کام چل رہا ہے، ہفتہ 10 دن میں وہ کتاب بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے ان دونوں کتابوں میں تقریباً 1800 معروضی سوالات شامل کیے ہیں۔ اب ان سوالات کو یعنی پریکٹس سیٹ کو ویڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ ایسا اس ارادے سے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کتاب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ویڈیو سے بھی استفادہ حاصل کریں اور تاکہ تمام سوالات جو ہیں وہ اچھے سے آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کتاب میں کسی طریقے کی کوئی غلطیاں آ گئی ہوں تو اس ویڈیو کے ذریعے ان غلطیوں کو سدھار کر لیا جائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یعنی سیٹ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل ہماری اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں جب بھی کوئی پریکٹس سیٹ اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ اس میں 4 آپشن ہیں، فارسی، ترکی، عربی اور سنسکرت۔ تو یہاں سب سے پہلے یہ چیز جان لیجئے کہ جیسے غزل کی تعریف یا غزل کے فن کے بارے میں آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ واضح طور پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کو غزل کا فن پڑھنا ہے یا غزل کی تعریف کو پڑھنا ہے یا غزل کی تاریخ کو پڑھنا ہے۔ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نصاب میں ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ وہ اس طرح سے کیونکہ آپ کے نصاب میں میر تقی میر اور مرزا غالب کی 2 غزلیں شامل ہیں جس کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں سوال صرف مرزا غالب کے غزل سے ہی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو غزل کے فن اور غزل کی تاریخ پہ بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ سوال کو شامل کیا ہے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے۔ تو اس کا آپشن ہے فارسی، ترکی، عربی اور سنسکرت۔ تو اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر سی یعنی عربی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ غزل جو صنف ہے وہ عربی قصیدے کے تصویب سے اس کی ابتدا مانی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بات آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر سوال پوچھ دے کہ غزل کی ابتدا کہاں سے مانی جاتی ہے، کیسے ہوئی، تو وہ ہے عربی قصیدے کے تصویب سے۔ لیکن یہاں جو سوال نمبر 1 ہے غزل کس زبان کا لفظ ہے تو اس کا آنسر ہوگا عربی زبان۔ آگے سوال ہے غزل کا آرٹ چاول پہ قل ہو اللہ لکھنا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہاں آپشن ہے فراق، آل احمد سرور، شبلی اور رشید احمد صدیقی۔ تو اس کا آنسر ہوگا آل احمد سرور۔ آل احمد سرور اردو کے مشہور ناقد ہیں اور انہی کا کہنا ہے، انہی کا قول ہے کہ غزل کا آرٹ جو ہے چاول پہ قل ہو اللہ لکھنا۔ آگے سوال ہے کہ کس کے اصرار پر میر تقی میر لکھنؤ تشریف لے گئے تھے؟ اس میں آپشن ہے آصف الدولہ،
सराजुद्दौला, वाजिद अली शाह और बहादुर शाह जफर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी ए जो है वो इसका आंसर होगा आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला के कहने पर मीर तकी मीर जो है वो दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ चले गए थे। आगे का क्वेश्चन है कि झेल में से कौन मीर के उस्ताद हैं? ऑप्शन है सआदत अमरोही, खान आरजू, नासिख और डी में है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सआदत अमरोही और खान आरजू दोनों जो है मीर के उस्ताद है। यहाँ ये भी बात जान लीजिए कि खान आरजू जो है वो मीर तकी मीर के सौतेले मामा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 में आते हैं। जेल में से किस शायर के कलाम में खुद कलामी पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मीर तकी मीर, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीर तकी मीर के कलाम में खुद कलामी पाया जाता है। यानी कि मीर के कलाम के पढ़ने से ऐसा गुमान होता है कि मीर खुद से ही बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। जेल में से किस शायर को दिल्ली और दिल का मर्सियागो शायर कहा जाता है? ऑप्शन है मीर, गालिब, इकबाल और दर्द। इसका आंसर है ए नंबर ऑप्शन मीर तकी मीर, यानी कि मीर तकी मीर की शायरी जो है दिल्ली और दिल का मर्सिया है, इसीलिए इसको दिल्ली और दिल का मर्सियागो शायर कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए कि मीर तकी मीर ने दिल्ली को उजड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था। यानी कि जब उन्होंने जब जो है 1738 में नादिर शाह का हमला दिल्ली पर होता है, दिल्ली पर जब 1738 में नादिर शाह का हमला होता है, उस वक्त मीर तकी मीर का उम्र जो है तकरीबन 15 साल था। तो उन्होंने दिल्ली को उजड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए इसकी रुदाद जो है उसकी शायरी में पाई जाती है। आगे का सवाल है, सवाल नंबर 7। जेल में से किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी मीर, ऑप्शन सी दर्द और ऑप्शन डी मोमिन। इसका आंसर है मीर तकी मीर, यानी ऑप्शन नंबर बी, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। आगे का सवाल है 8 नंबर। जमाने के लिहाज से दुरुस्त जुमरे की निशानदेही करना है। पहला में है इकबाल, मीर, फैज, गालिब। बी में है फैज, इकबाल, मीर, गालिब। सी में है गालिब, मीर, फैज, इकबाल। डी में है मीर, गालिब, इकबाल, फैज। तो यहाँ जो है आपको पैदाइश के एतबार से देखना है कि कौन पहले है, यानी कौन बड़ा है और किसकी पैदाइश पहले हुई है, ये देखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले मीर तकी मीर है, 1722 में इसकी पैदाइश हुई। उसके बाद गालिब है, इसकी पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई। उसके बाद अल्लामा इकबाल साहब हैं, इनकी पैदाइश जो है 1877 ईस्वी में हुई। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ हैं, इसकी पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। 9 नंबर सवाल है, अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो एक लाजवाब शायर होगा, ये बात मीर ने किसके लिए कही थी? ऑप्शन है फैज के लिए, गालिब के लिए, ज़ौक के लिए या मोमिन के लिए। तो इसका आंसर होगा, इसका जो जवाब होगा वो बी नंबर ऑप्शन, यानी गालिब के लिए। यानी मीर तकी मीर ने गालिब के लिए कहा था कि अच्छा उस्ताद मिल गया तो एक लाजवाब शायर होगा, वरना
اچھا، یہ بات جو ہے میر نے کب کہی تھی؟ تو یہ بات میر نے اس وقت کہی تھی جب مرزا غالب کے ایک دوست، جو لڑکپن کا اس کا دوست تھا، جس کا نام تھا نواب حسام الدین حیدر خان، حسام الدین حیدر خان اس کا نام تھا، یعنی مرزا غالب کے دوست تھا، اس کا نام نواب حسام الدین حیدر خان تھا۔ انہوں نے مرزا غالب کے آثار میر تقی میر کو دکھایا، تو میر تقی میر جب مرزا غالب کے آثار کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو اگر اچھا استاد مل گیا تو ایک لاجواب شاعر ہوگا، ورنہ یہ بات جو ہے، اس قصے کو جو ہے حالی نے اپنی کتاب حیات غالب میں، جو حالی کا سوانح عمری ہے، اس کے صفحہ نمبر 109 پہ درج کیا ہے۔ اچھا، اس میں حالی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس وقت میر صاحب کی وفات ہوئی تھی اس وقت غالب کا عمر جو تھا وہ تقریباً 13 یا 14 سال کا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب کوشچن نمبر 10 میں آتے ہیں ہم لوگ۔ یعنی ایجاد کرنے والے میر ہیں۔ آپشن نمبر اے میں ہے غزل کے، بی میں ہے مرثیہ کے، سی میں ہے واسوخت کے، اور ڈی میں ہے رباعی کے۔ تو اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر سی، یعنی کہ واسوخت کے جو ایجاد کرنے والے ہیں، جو سب سے پہلا جو واسوخت لکھنے والا شاعر ہے وہ میر تقی میر ہے۔ اچھا، واسوخت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ واسوخت دراصل ایک ایسی نظم ہے جس میں شاعر جو ہے اپنے محبوب کی بے وفائی کا شکوہ کرتا ہے، اسے طعنے دیتا ہے، اسے جلی کٹی سناتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے جو ہے دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر وہ اپنی بے وفائی سے باز نہ آیا تو وہ اسے چھوڑ کر کسی اور سے دل لگا لے گا۔ تو واسوخت کے جو پہلے لکھنے والے شاعر ہیں وہ میر تقی میر ہے۔ عبدالحلیم سرر کے مطابق واسوخت کی ابتدا جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور عبدالحی اپنی کتاب تذکرہ گل رعنا میں یہ بات کہا ہے کہ واسوخت کے جو پہلے شاعر ہیں یعنی وہ میر تقی میر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر سوال نمبر 11 میں آتے ہیں۔ مناسب الفاظ کو چن کر شعر مکمل کریں۔ صفا اپنی تقدیر میں نہ تھی کہ مقدور تک تو ڈیش ڈیش یعنی خالی جگہ چلے۔ یہ شعر جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، اور یہ جو 2 غزلیں شامل ہیں میر تقی میر کی، اس میں سے یہ ایک غزل ہے، تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ڈی نمبر آنسر ہوگا، یعنی دوا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 12 میں آتے ہیں۔ ذیل میں سے کس شاعر کا سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران سے ملتا ہے؟ آپشن نمبر اے میں ہے اقبال، بی میں ہے میر، سی میں ہے فیض، اور ڈی میں ہے مرزا غالب۔ تو اس کا آپشن نمبر ڈی ہوگا، یعنی غالب کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بادشاہ توران، افراسیاب بادشاہ توران سے ملتا ہے۔ 13 نمبر سوال ہے، غالب کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ آپشن نمبر اے ہے سوداگری، آپشن نمبر بی ہے معلمی، آپشن نمبر سی ہے سپاہ گیری، اور ڈی ہے استادی۔ تو اس کا جو جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، سپاہ گیری۔ یہاں سیاہ گیری لکھا ہوا ہے لیکن اس کا صحیح ہوگا سپاہ گیری۔ ٹھیک ہے، سپاہ گیری کا مطلب ہے کہ جو اس کے دادا پردادا جو تھے غالب کے، وہ بادشاہوں کے فوج میں شامل تھے، یعنی
बादशाहों की फौज के सिपाही थे। तो इनका खानदानी पेशा गालिब का सिपाहगिरी था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 में आते हैं। कलकत्ता में गालिब का क़याम कितने सालों तक रहा? गालिब जो है कलकत्ता का सफ़र जो है 1928 ईस्वी में किए थे, और कलकत्ता सफ़र करने का इनका ख़ास मकसद गालिब का ये था कि वो अपने पेंशन को दोबारा बहाल करने के सिलसिले में वो कलकत्ता का सफ़र किए थे। तो यहाँ जो सवाल है, कलकत्ता में गालिब का क़याम कितने सालों तक रहा था, तो इसका आंसर होगा कि 1 साल 9 माह। इसका आंसर होगा कि गालिब जो है कलकत्ता में 1 साल 9 महीने रहे थे। सवाल नंबर 15 है, गालिब कलकत्ता में गालिब की शेरी मार्का किससे हुआ करता था? ऑप्शन नंबर ए है बेदिल, ऑप्शन नंबर बी है मिर्ज़ा कतील, ऑप्शन नंबर सी है वहशत कलकत्वी, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर है मिर्ज़ा कतील। मिर्ज़ा कतील जो है फ़ारसी का एक आलिम था और इसको अपनी फ़ारसी दानी पे बहुत नाज था। और मिर्ज़ा गालिब भी फ़ारसी के शायर रहे हैं, फ़ारसी के जानकार थे। तो इसी वजह से जो मिर्ज़ा गालिब और मिर्ज़ा कतील के बीच शेरी मार्का हुआ करता था कलकत्ता में। इसकी जो रुदाद है, इसकी जो तफसीलात है, वो इसकी मसनवी बादे मुखालिफ में ज़िक्र आया है, इसके तफसीलात का ज़िक्र। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, गालिब को अंग्रेजी सरकार से कितना वजीफ़ा मिलता था? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 700 रुपया गालिब को मिलता था अंग्रेजी सरकार से। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, गालिब ने अपने अलावा रेख्ता यानी उर्दू का अजीम शायर किसको तस्लीम किया है? यानी किसको गालिब ये मानते थे कि मेरे अलावा रेख्ता यानी उर्दू का अजीम शायर है? तो वो आंसर होगा मीर, यानी मीर तकी मीर को गालिब अपने अलावा रेख्ता का अजीम शायर मानते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जेल में से किस शायर के खुतूत उर्दू इंशा परदाजी का बेहतरीन नमूना करार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर बी है अकबाल, ऑप्शन नंबर सी है फैज़, ऑप्शन नंबर डी गालिब। इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी गालिब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, जेल में से कौन सी किताब दरअसल गालिब की डायरी है जिसमें 1857 के वाक़यात दर्ज हैं? ऑप्शन नंबर ए तेगे तेज, ऑप्शन नंबर बी पंच आहंग, ऑप्शन नंबर सी दस्तनबू, ऑप्शन नंबर डी सुब्द चीन। तो इसका आंसर होगा दस्तनबू, यानी दस्तनबू दरअसल गालिब की डायरी है जिसमें उन्होंने 1857 की आंखों देखा हाल को लिखा है। अच्छा, ये जो किताब है या ये जो डायरी है किताबी शक्ल में 1858 में शाये हो चुका है, और ये इसको जो है गालिब जो है मलिका विक्टोरिया को पेश करना चाहते थे, लेकिन ये जो इच्छा है, ये जो ख्वाहिश गालिब की थी वो अधूरी रह गई। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 में आते हैं, यादगारे गालिब किसकी लिखी हुई किताब है? तो ऑप्शन है मीर की, हाली की, मालिक राम की या उसलूब अहमद अंसारी की। तो ये किताब जो है हाली ने लिखी है, ये गालिब की सवाना उम्री है, यानी यादगारे गालिब। आगे बढ़ते हैं, उर्दू नज़म का बाबा आदम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नज़ीर, बी है हाली, सी है
اقبال یا ڈی ہے فیض؟ تو یہاں ہے آپشن نمبر اے یعنی نذیر اکبر آبادی کو اردو نظم کا بابا آدم کہتے ہیں۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں کہا ہے کہ نذیر اکبر آبادی دراصل اردو نظم کا بابا آدم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 22 میں آتے ہیں، اردو میں جدید نظم کی بنیاد کس نے ڈالی؟ آپشن نمبر اے ہے حالی نے، آپشن نمبر بی ہے محمد حسین آزاد نے، آپشن نمبر سی ہے اے اور بی دونوں، آپشن نمبر ڈی ہے کوئی نہیں۔ تو اس کا آنسر ہوگا اے اور بی دونوں، یعنی حالی اور محمد حسین آزاد نے اردو نظم کی بنیاد ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی انجمن پنجاب کی جو ہے بنیاد 1865 میں ڈالی گئی تھی، اور اس انجمن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اردو نظم کو یا جدید اردو نظم کو فروغ دیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 23 میں آتے ہیں، اقبال کس کے مشورے پر دوبارہ شاعری کی طرف مائل ہوئے تھے؟ آپشن نمبر اے ہے آرنلڈ، آپشن نمبر بی ہے عبد القادر، آپشن نمبر سی ہے اے اور بی دونوں، آپشن نمبر ڈی ہے عبداللہ۔ تو اس کا آنسر ہوگا سی اے اور بی دونوں، یعنی کہ اقبال ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اقبال جو ہے وہ شاعری کو چھوڑ دینا چاہتے تھے، لیکن پروفیسر آرنلڈ جو اقبال کے فلسفہ کے پروفیسر تھے اور عبد القادر جو اقبال کے دوستوں میں سے، انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ شاعری کو مت چھوڑیے، کیونکہ شاعری سے آپ بڑا بڑا کام لے سکتے ہیں۔ اسی لیے پھر دوبارہ اقبال جو ہیں شاعری کی طرف مائل ہوئے تھے۔ کوشچن نمبر 24 ہے کہ اقبال کو یورپ کے کس ملک سے گہرا لگاؤ تھا؟ آپشن نمبر اے ہے لندن، آپشن نمبر بی ہے جرمنی، آپشن نمبر سی ہے امریکہ، آپشن نمبر ڈی ہے کوئی نہیں۔ تو اس کا آنسر ہے آپشن نمبر بی جرمنی سے۔ اقبال کو یورپ کے جرمنی ملک سے گہرا لگاؤ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 25 میں آتے ہیں، درست جملے کی نشاندہی کریں بالحاظ زمانہ، یعنی زمانی اعتبار سے، یعنی پہلے کون سا مجموعہ جو ہے پہلے شائع ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو صحیح آپشن کا چناؤ کرنا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلا بال جبریل بانگ درا ضرب کلیم ارمغان اعجاز، بی میں ہے بانگ درا ضرب کلیم ارمغان اعجاز بال جبریل، سی میں ہے بانگ درا بال جبریل ضرب کلیم ارمغان اعجاز، اور ڈی میں ہے ارمغان اعجاز بال جبریل ضرب کلیم اور بانگ درا۔ تو اس کا آپشن نمبر سی ہے آنسر، کیونکہ بانگ درا جو ہے 1924 میں شائع ہوئی تھی، اس کے بعد بال جبریل جو ہے 1935 میں شائع ہوا تھا، اور پھر ہے آپ کا ضرب کلیم 1936 میں، اور ارمغان حجاز 1938 میں، یعنی بانگ درا 1924، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936 اور ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے آپشن نمبر سی جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 26، اقبال کا پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ تو پہلا ہے پیام مشرف لکھا ہوا ہے، جبکہ یہاں ہونا چاہیے پیام مشرق، ہے نا؟
یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے پیام مشرق، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیام مشرف، ٹھیک ہے۔ ضرب کلیم اور اسرار خودی اور بانگ درا، تو اس کا صحیح آنسر ہے بانگ درا۔ پہلا مجموعہ کلام بانگ درا 1924 میں شائع ہوا تھا۔ یہاں پیام مشرق ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے، پیام مشرف ہو گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 27 ہے، بانگ درا کی پہلی نظم کون سی ہے؟ ترانہ ملی، ہمالیہ، چاند یا شمع و شاعر؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے ہمالیہ۔ یہ بانگ درا جو علامہ اقبال کی پہلا شعری مجموعہ ہے، اس کی پہلی نظم ہے۔ کتاب ہے اقبال شاعر اور فلسفی، یہ کس نے لکھا ہے نا؟ کوشچن ہے اقبال شاعر اور فلسفی کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا آپشن ہے عبد المغنی، وقار عظیم، جگناتھ آزاد اور اسلوب احمد انصاری، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپ کا بی نمبر، یعنی وقار عظیم کا لکھا ہوا ہے یہ کتاب۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 29 میں آتے ہیں، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات، درز بالا شعر کس نظم سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو یہ نظم جو ہمارے نصاب میں چار نظمیں شامل ہیں، 2 علامہ اقبال کی اور 2 فیض احمد فیض کی، تو اس میں سے ایک نظم یہ ہے، یعنی لینن خدا کے حضور میں، اور یہ علامہ اقبال صاحب کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ تو اس نظم سے یہ شعر کو اخذ کیا گیا ہے۔ درست الفاظ کو چن کر شعر مکمل کریں۔ اے انفس و آفاق میں پیدا آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پابندہ تیری ذات۔ اے انفس و آفاق میں پیدا آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پابندہ تیری ذات۔ اس میں جو ہے خالی جگہ ہونا چاہیے تھا، تیری کے بعد ڈیش ڈیش ہونا چاہیے تھا، وہ اس میں ٹائپنگ مسٹیک ہے، تو یہاں خالی جگہ پہ آپشن نمبر بی آئے گا، یعنی ذات، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپنگ میں کہیں کہیں غلطیاں بھی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے آپ کو اسی طریقے سے ملے گی، تو اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ کہیں بھی اس میں غلطیاں ہوں تو اسے اسی طریقے سے ہم لوگ سدھار کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہ سوال تک ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں، آگے کے سوال جو ہے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ ویڈیو یہ تھوڑا طویل ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، اور یہ میرا پہلا ویڈیو ہے، تھوڑا سا مجھے بولنے میں دقت بھی ہو رہی ہے، تو اس کو آپ لوگ نظر انداز کیجیے گا۔ بس اس چیز پہ زیادہ فوکس کیجیے گا کہ یہ جو سوالات ہیں وہ ہمیں جو ہے ذہن نشین ہو جائے، اور تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اس سے جو فائدہ ہو وہ مل سکے، ہے نا۔ تو چلیے آج کا کلاس ہم لوگ یہیں ختم کرتے ہیں، آگے کا کلاس کو ہم لوگ کوشچن نمبر 31 سے شروع کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ تو شب خیر اور السلام علیکم۔